مستوی بھی اس کو کہتے ہیں، ایک سے مستقیم بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے، تو محمول کو موضوع بناؤ اور موضوع کو محمول بناؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سے مستقیم۔ کل انسان حیوان، تو حیوان کو موضوع، انسان کو محمول کرو، بعض الحیوان انسان۔ عکس مستوی اس کو عکس مستقیم بھی کہتے ہیں۔ یہ عبارت ہے عن جعل الجزء الاول کہ آپ موضوع کو بنا دے ثانیا محمول، والجزء الثانی اور محمول کو بناؤ اولا موضوع، مع بقاء اصل قضیہ صادق ہے تو عکس بھی صادق ہے، کل انسان حیوان صادق ہے تو بعض الحیوان انسان وہ بھی صادق ہے، والکیف اصل قضیہ موجبہ ہے تو عکس بھی سالبہ کلیہ منعکس ہوتا ہے، کنفسہا سالبی کلیہ کو، لا شیء من الانسان بحجر، اس کا عکس کیا ہے؟ لا شیء من الحجر بانسان، بدلیل الخلف، دلیل خلف، دلیل خلف یہ ہے کہ اگر لا شیء من الحجر بانسان عکس نہ ہو تو اس کا نقیص ثابت ہوگا، اور اس کا نقیص کون ہے؟ موجب جزیہ، بعض الحجر انسان۔ اب اس نقیص کو ہم صغرا کریں گے اور اصل قضیہ کو کبرا کریں گے تو یہ کہیں گے بعض الحجر انسان اور لا شیء من الانسان بحجر، تو انسان ساقط کرو تو بعض الحجر لیس بحجر، سلب شیئا نفسی آیا، اور یہ تو خلاف مفروض ہے۔ یہ کہاں سے آیا کہ تم نے سالبی کلیہ کہا کہ سالبہ کلیہ نہیں مانا تھا بلکہ اس کا نقیض موجب جزیہ مانا تھا۔ تقریر یہ ہے کہ لو لم یصدق، اگر عکس میں لا شیء من الحجر بھی انسان صادق نہ ہو، عند صدق قولنا لا شیء من الانسان بحجر جو اصل قضیہ ہے، یصدق نقیضہ تو عکس کا نقیض صادق ہوگا اور وہ بعض الحجر انسان ہے تو ہم اس کو ضم کریں گے اصل قضیہ کے ساتھ، اس نقیض عکس کو صغرا بنائیں گے اور اصل قضیہ کو کبرا، تو تقدیر یہ بنے گی کہ بعض الحجر انسان اور لا شیء من الانسان بحجر، شکل اول بنا، انسان گرا دو، نتیجہ دیتا ہے بعض الحجر فیلزم سلب شیء نفسی وذالک، اور یہ محال ہے، ٹھیک ہے، اور سالبہ جزیہ ینعکس، اس کا عکس نہیں آتا لزوماً ہر جگہ، جیسے بعض الحیوان لیس بانسان ہے، اب موضوع عام ہے اور محمول خاص ہے اور خاص کا سلب عام سے جائز ہے، لیکن اگر اس کا عکس آ جائے تو کیا ہوگا؟ بعض الانسان لیس بحیوان، تو سلب عام کا آتا ہے خاص سے، اور یہ جائز ہے لجواز عموم الموضوع، کیونکہ جائز ہے عموم موضوع کا حملیہ میں اور عموم مقدم کا شرطیہ میں، مثلا صادق ہے بعض الحیوان لیس بانسان اور صادق نہیں ہے بعض الانسان لیسا، اور موجبہ کلیہ منعکس ہوتا ہے موجبہ جزیہ کو، کل انسان حیوان یہ منعکس ہوتا ہے بعض الحیوان اور منعکس نہیں ہے موجبی کلیہ کو، کیونکہ کل انسان حیوانون کا موجب عکس کیا ہے؟ موجب کلیہ، کل حیوان اور انسان حیوان کی جمعی افراد پر صادق ہے، لأنه یجوز، جائز ہے کہ محمول یا تالی عام ہو، کما فی مثالنا، جس طرح ہماری مثال میں کل انسان حیوان محمول عام ہے، جو صادق نہیں ہے کل حیوان انسان، وہاں مصنف نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا، اب اس پر اعتراض ہے کہ میں بتاؤں گا موجبہ کلیہ ہوگا اور اس کے عکس میں موجبہ جزیہ نہیں ہوگا، کل شیخ کانا شابن، یہ موجبہ کلیہ ہے، جتنی بوڑھے ہیں یہ سب ماضی میں کیا تھے؟ شاب تھے، کل شیخ کانا شابن، اب اس کا نکالو موجبہ جزیہ، بعض الشاب کانا شیخانا، بعض جوان بڑھاپے میں ماضی میں بوڑھے تھے، یہ صحیح کانا شابن، یہ موجبہ کلیہ صادقہ ہے، اور اس کا عکس بعض الشاب کانا شیخان، یہ لیس بصادقنا، بات سمجھ میں آئی؟ اس کا کر کے کہتے یار کل شیخین کان شابن، محمول شاب نہیں ہے، محمول کان شابن، اب اس کو موضوع کرو تو بعض من کان شابن شیخنا، بعض جو ابھی کون شاب ہے یہ بوڑھا بنے گا، اور سب بوڑھی نہیں بنیں گے کیونکہ بعض جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض من کان شابن، بعض وہ جو جوان ہے شیخن وہ کیا بنے گا، اور یہ بالکل ٹھیک وہ جیوان ہو، عکس اس کا لیسا ما ذکر تھا بلکہ عکس ہے بعض من کان شابان،
بعض جو ابھی شاب ہے وہ شیخ بنے گا. اور کبھی جواب دیا جاتا ہے بے وجہ ناخر، وہ یہ کہ حفظ نسبت کا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر اصل میں مزی ہے تو عکس میں مزی ہونا ضروری نہیں ہے. تو عکس یہ ہے بعض شابی یکون شیخان، اصل میں تو کھانا مزی تھا اور عکس میں کون آیا یکون. بعض جو جوان ہے آئندہ میں بوڑھا بنے گا اور یہ صادق ہے. اور مجیب جزیہ منعکس ہوگا مجیب جزیہ کو بعض الحیوان انسان، تو عکس آتا ہے بعض الانسان ہے نقیص. نقیز کاصل موجب، مصنف نے کہا تھا کہ موجبی جزیے کا عکس مستوی موجب جزیہ. بعض الحیوان انسان تو بعض الانسانی حیوان. اچھا، اس پر اعتراض ہے کہ میں بتاؤں گا کہ موجبہ جزیہ ہوگا اور اس کے عکس میں موجبہ جزیہ صادق نہیں ہوگا. وقد یورد، کبھی اعتراض کیا جاتا ہے اوپر انعکاس موجبی جزیے کے کنف سے ہاں موجبی جزیے کی طرف. یعنی مصنف نے کہا تھا موجبی جزیے کا عکس موجبہ جزیہ آئے گا. تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ موجبی جزیے کا عکس موجبہ جزیہ ہے. وہ ہوا اعتراضی. دیکھو یہ دیوار ہے اور یہ میخ ہے، تو میں کہتا ہوں بعض الوتد فی الجدار، یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ بعض الوتد، کل میخ دیوار میں ہے یا بعض؟ اب اس کا عکس کیا ہوگا؟ بعض الجدار فی الوتد، بعض دیوار میخ میں ہے. دیوار میخ میں ہے نہیں، تو دیکھو موجب جزیہ صادق ہے. پھر وسد، وسد میں تو دیوار نہیں ہے، دیوار میں وسد ہے. وہ ان بعض الوسد فی الحائط، یہ موجب جزیہ ہے اور اس کا عکس بعض الحائط فی الوسد یہ صادق نہیں ہے. والجواب، جواب یہ کہ تم نے عکس غلط نکالا تھا. بعض الوسد فی الجدار، بعض فی الجدار، اس کا عکس کیا نکالا؟ بعض الجدار فی الوسد، یہ عکس نہیں ہے. والجواب، میں نہیں مانتا ان عکس هذه القضیہ کہ عکس اس قضیے کا بعض الوسد فی الحائط ما قلتا، وہ ہے جو تم نے کہا بعض الحائط فی الوسد. ہاں یہ نہیں ہے، بلکہ عکس یہ ہے بعض ما فی الحائط وسدنا، بعض وہ جو دیوار میں ہے وہ وسد ہے. یعنی دیوار میں پتھر بھی ہے، ٹیکریاں بھی ہے، جوتی بھی ہے اور وسد بھی ہے. اولا مریت بھی سکتی اور شک نہیں ہے اس عکس کے صدق میں. باقی مباحث عکوس کے موجہات شرطیات کے وہ مشہور ہے قطبی چرچی میں. متولات سے مراد عکس نقیض. عکس نقیض یہ ہے کہ موضوع کا نقیض محمول کرو اور محمول کا نقیض موضوع کرو. عکس نقیض جعل نقیض جزء اول کا من القضیہ ثانیا محمول ونقیض الجزء ثانی، اور نقیض محمول کا اولا موضوع مع بقاء الصدق والکیف. یہ طریقہ متقدمین کا ہے. تو موجبہ کلیہ منعکس ہوگا بہذا العکس متقدمین کے مطابق کنفسہا موجبی کلیہ کو کل انسان حیوان، اس کا عکس آتا ہے کل لا حیوان، ہر لا حیوان. دیکھو یہ سیخیں لو ہے، یہ لا حیوان ہے تو لا انسان بھی ہے. یہ اوپر کالا لکڑ یہ لا حیوان ہے تو لا انسان ہے. یہ چھت یہ پنکھ لا حیوان ہے تو لا انسان ہے. یہ دیوار لا حیوان ہے تو لا انسان ہے. ستارے لا حیوان ہے تو لا انسان. ہر لا حیوان لا انسان، اور ہر لا انسان لا حیوان ہے. جیسے خر لا انسان ہے لیکن لا حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان. تو لا حیوان خاص ہے اور لا انسان عام ہے. تو لا انسان صادق ہے لا حیوان کی جمعی افراد پر، لیکن لا حیوان صادق نہیں ہے لا انسان کے. اور مجیب جزیہ منعکس نہیں ہوتا بہذا العکس، جس طرح بعض الحیوانی لا انسان. اب لا انسان کا نقیص کیا ہے؟ انسان. اور حیوان کا نقیص کیا ہے؟ لا حیوان. تو عکس کیا ہوگا؟ بعض الانسانی لا حیوان. اور یہ تو غلط ہے. تو بعض الحیوانی لا انسان جیسے خر یہ صادق ہے، وعکسہ بعض الانسانی لا حیوان یہ کاذب ہے. اور سلیوہ کلیہ منعکس ہوتے ہیں سلیوی جزی کو لا شیء من الانسان بھی فرسن. تو اس کا عکس نقیض میں ہے بعض اللہ فرس. لا فرس
یہ نقیض محمول کا ہے. ہاں اچھا، لا انسان یہ نقیض موضوع کا ہے. نقیض محمول کو موضوع بنایا، نقیض موضوع کو معمول بنایا. ہاں تو معنی یہ ہوا کہ بعض لا فرض نہیں ہے لا انسان، جیسے یہ بعض لا فرض ہے اور یہ لا انسان نہیں ہے بلکہ انسان. الا جزیت ہے. ولا تقول لا شيء من اللہ فرض بلا انسان، یہ غلط ہے. لصدق نقیضه بعض اللہ فرض ہے، لا بعض نہ فرض نہ انسان ہے، یہ لا فرض ہے اور لا انسان ہے. اچھا، اور صلیب جزیہ منعکس ہوتا ہے. صلیب جزیہ کو بعض الحیوان لیس بانسان، تو یہ منعکس ہے بعض الانسان لیس بلا حیوان، نہیں ہے لا حیوان، کیونکہ جو انسان ہوگا وہ لا حیوان ہوگا یا لا حیوان نہیں ہوگا؟ لا حیوان نہیں ہوگا. پھر بعض انسان لیسا بلا حیوان، انسان نقیص کس کا ہے؟ لیسا بے انسان کا. اور حیوان کس کی نقیص؟ حیوان کا نقیص کیا ہے؟ لا حیوان یہ ہے نا، کل فرس آگے برس. اور عکس موجہات کا مذکور ہے قطبی میں. اور جب ہم فارغ ہو گئے مباحث قضاء عکوس سے جو مبادی حجت کے ہیں، فحری لنا ہماری لیے لائق ہے کہ بحث کریں مباحث حجت میں. تو ہم کہتے ہیں کہ حجت کی 3 قسم ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل. ہم ان 3 کے احکام بیان کریں گے 3 فصول میں، تو ختم کریں گے. اور مرضا خوشوید اس پہ نا فصل فی القیاس. قیاس وہ قول ہے جو مرکب و قضایا سے جو مستلزم للنتیجہ ہو. جس طرح العالم متغیر یہ ایک قضیہ ہے، والمتغیر حادث یہ دوسرا قضیہ ہے. ان دونوں قضیتین سے جو مرکب ہے تو مرکب من القضایا کو قیاس کہتے ہیں، اور یہ مستلزم ہے قضیہ اخرى کو. قضیہ اخرى کو وہ کیا ہے کہ العالم حادث قول مؤلف من قضایا، یہ قول ہے جو مؤلف ہے 2 قضیتین سے اور مستلزم ہے لذاتی قول آخر جو نتیجہ. آ جاؤ آج کیسا نہ ہوا گھر سے فی القیاس ہوا قول مؤلف من قضایا، یہ قول ہے جو مرکب ہے قضایا سے جو صغرا کبرا ہے. یلزم عنہا کہ ان قضایا سے نکلتا ہے قول آخر نتیجہ بعد تسلیم تلک القضایا، لیکن تب کہ صغرا کبرا کی صحت تسلیم. العالم متغیر کی صحت تسلیم ہے، والمتغیر حادثن کی صحت تسلیم ہے. تو اس سے العالم حادثن کا نتیجہ نکلنا لازمی بات ہے. اب قیاس کے 2 قسم ہیں. اگر نتیجہ صورتاً اور مادتاً مذکور تھا قیاس میں، یا نقیض نتیجے کا صورتاً مادتاً مذکور تھا، اس کا نام ہے قیاس استثنائی. اور اگر نتیجہ مادتاً اور صورتاً مذکور نہیں تھا، صرف مادتاً مذکور تھا، اس کا نام ہے قیاس اقترانی. دیکھو فإن اگر نتیجہ یا نقیض نتیجے کا مذکور تھا صورتاً اور مادتاً دونوں، اس کو استثنائی کہتے ہیں. ان کان زید انسانا یہ مقدم، کان حیوانا یہ تالی، لیکنہ انسان استثناء عین مقدم سے ہے تو نتیجہ دیتا ہے فہو حیوان، اور یہ ہوا حیوان نتیجہ پہلی مذکور ہے کان حیوانا. ٹھیک ہے، یعنی مادہ بھی ہے، یعنی زید اور حیوان یہ مادہ ہے، اور ترتیب بھی ہے کہ پہلے زید اور بعد میں حیوان ہے، وہ بھی موجود. اور ان کان زید حمارا یہ مقدم، کان ناحقا یہ تالی یعنی فزید ناحق، لیکنہ لیس بناحق استثناء نقیض تالی سے ہے تو نتیجہ نقیض مقدم دیتا ہے کہ ان زیدا لیس بحمار، اور یہ ان زیدا لیس بحمار کا نقیض جو زید حمارن ہے وہ وہاں موجود ہے. تو یہ کیا ہوا قیاس استثناء. یہ وَإِن لَمْ تَكُنْ اگر نتیجہ اور نقیض نتیجے کا مادتاً صورتاً دونوں نہیں تھا، اس کا نام اقترانی. زید انسان اور کل انسان حیوان نتیجہ دیتا ہے زید حیوان. اب زید حیوان کا مادہ جو زید اور حیوان ہے وہ پہلی قیاس میں ہے، وہاں زید بھی ہے حیوان بھی ہے، لیکن صورت نہیں ہے. یہاں نتیجہ میں زید اور حیوان متصل ہے اور وہاں زید اور حیوان کے درمیان 2 انسان حائل ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟
فصل فی القیاس الاقترانی، قیاس اقترانی کی دو قسم ہیں، ایک حملی اور ایک شرطی۔ موضوعی نتیجہ قیاس میں اس کا نام اصغر ہے کیونکہ اس کے افراد قلیل ہوتے ہیں، اور محمول کا اکبر ہے کیونکہ اس کے افراد غالباً کثیر ہوتے ہیں، اور وہ قضیہ جو جز قیاس کا ہے وہ مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ جس میں اصغر ہے وہ صغرا ہے، اور وہ جس میں اکبر ہے وہ کبرا ہے، اور وہ جو دونوں کے درمیان مقرر ہے وہ حدن اوسطن، اور اجتماع صغرا کا کبرا کے ساتھ اس کا نام قرینہ بھی ہے، ضرب بھی ہے، اور وہ ہے اد جو حاصل ہے طریقہ وضع اوسط سے عند الاصغر والاکبر، اس کا نام شکل ہے، اشکال چار ہے، کیونکہ حد اوسط یا محمول صغرا و موضوع کبرا میں ہوگا، جیسے العالم متغیر و کل متغیر حادث، مقرر کو حد اوسط کہتے ہیں، یہاں متغیر مقرر ہے، موضوع فی صغرا محمول فی صغرا موضوع فی الکبرا ہے، یہ کون سی شکل ہے؟ وہ شکل الاول، اور اگر محمول تھا دونوں میں تو وہ شکل ثانی، کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان، حیوان دونوں میں محمول ہے، نتیجہ دیتا ہے لا شیء من الانسان بحجر، اور اگر موضوع تھا دونوں میں وہ شکل ثالث، ہر انسان حیوان ہے اور بعض انسان کاتب ہے، نتیجہ دیتا ہے بعض حیوان کاتب ہے، یہ شکل ثالث ہے، اور اگر موضوع تھا صغرا میں محمول تھا کبرا میں تو وہ شکل کل انسان حیوان اور بعض الکاتب، تو انسان موضوع فی صغرا ہے اور محمول فی الکبرا ہے، نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوان کاتب۔ اشرف اشکال اربعہ میں اول ہے، اس وجہ سے اس کا نتیجہ بین بدیہی ہے، اور ذہن سبقت کرتا ہے نتیجے کو سبعان طبعیان دون حاجت الى فکرین و تأول، وله شروط و ظروف۔ شکل اول کی دو شرائط ہیں، ایجابی صغرا اور کلیتی کبرا، کلیتی و ظروف، اور اس کی احتمالات عقلیہ اقسام عقلیہ 16 ہے، 4 صغریات ہے، اور ہر صغرا کے ساتھ 4 کبریات ہے، تو 4 ضرب 4 16، لیکن جب ہم نے ایجابی صغرا کی قید لگا دی تو صغرا سالبہ کلیہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ 4 کبریات ساقط ہو گئے، اور سالبہ جزیہ بھی نہیں ہے تو 4 کبریات ساقط ہو گئے، تو ایجابی صغرا سے 8 اقسام ساقط ہو گئے، اور جب کلیتی کبرا کی قید لگا دی تو 4 اس سے ساقط ہو گئے، تو من سے 12 ساقط ہو گئے، تو کتنے رہ گئے؟ تو ضروب منتجہ اس کے اندر 4۔ اما شرائط فیصنانی، ایک ایجابی صغرا دوسرا کلیت کبرا، وَإِن يَفْقَدَا مَعًا، اگر دونوں باطل ہو، اور یفقد احدہما یا ایک نہ ہو تو نتیجہ نہیں آئے گا، اور ہر چیز ضروبی منتجہ ہے وہ 4 ہے، کیونکہ احتمالات ہر شکل میں 16 ہے، 4 صغریات ہے، اور ہر صغرا کے ساتھ 4 کبرا، دیکھو یہ 4 صغریات ہے، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ، صغرا سالبہ موجبہ کلیہ کے ساتھ 4 کبریات ہے، صغرا موجبہ کلیہ ہے، کبرا موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ، صغرا سالبی جزیے کے ساتھ 4 کبریات ہے، صغرا سالبی کلیے کے ساتھ 4 کبریات ہے، صغرا سالبی جزیے کے ساتھ 4 کبریات، تو 4 ضرب 4 تو ضروب محتملات 16 ہے، اور جب ہم نے ایجابی صغرا کی قید لگا دی تو یہ صغرا ساقط ہوا سالبہ کلیہ، یہ بھی ساقط ہوا، 4 کبریات اس کے ساتھ اور 4 اس کے ساتھ، تو کتنے 8 گر گئے، اور جب ہم نے کلیت کبرا کیا تو مجھے سے 4 کبریات گر گئے، تو 4 اور ساقط ہو گئے، 12 ساقط ہو گئے، 4 رہ گئے۔ احتمالات ہر شکل میں 16 ہے، کیونکہ صغرا 4 ہے اور کبرا 4 ہے، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ، اور اربعہ کو ضرب اربعہ میں دے تو 16 ہے، واسقط شرائط الشکل الاول، اور شکل اول کی 2 شرائط نے ساقط کی 12، کتنے؟ 12، صغرا سالبہ کلیہ مع الکبریات الاربع، اور صغرا سالبہ جزیہ مع الکبریات الاربع، یہ 8 ساقط ہو گئے کس کے ساتھ؟ ایجابی صغرا کے ساتھ، یہ 8 ہو گئے، اور کبرا موجبہ جزیہ اور کبرا سالبہ جزیہ صغرا موجبہ جزیہ کے ساتھ یہ ساقط ہو گئے، اور صغرا موجبہ کلیہ کے ساتھ، یعنی صغرا موجبہ جزیہ ہے اور کبرا موجبہ کلیہ ہے، یہ ساقط ہو گئے، اور کبرا ساتھ موجبہ جزیہ ہے وہ ساقط ہو گئے، اور صغرا موجبہ جزیہ ہے اور کبرا سالبہ کلیہ ہے یا سالبہ جزیہ ہے، یہ 4 ہے۔
نیچے شکل میں بتاتا ہوں. فبقیہ اربعۃ ضروب منتجہ. ضرب اول، ضروب اول غلط ہے. ضرب اول مرکب ہے موجبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا سے. نتیجہ کیا دے گا؟ کل انسان حیوان وکل حیوان جسم. نتیجہ دیتے کل انسان. ضرب ثانی مؤلف موجبہ کلیہ صغرا سالبہ کلیہ کبرا سے. نتیجہ سالبہ کلیہ دے گا. کل انسان حیوان او لا شیء من الحیوان بحجر. نتیجہ لا شیء من الانسان بحجر. ضرب ثالث ضروب غلط ہے. ضرب ثالث مرکب ہے موجبہ جزیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا سے. نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا. بعض الحیوان فرس او کل فرس سہل تو بعض الحیوان. اور ضرب رابع مزدوج مرکب ہے موجبہ جزیہ صغرا سے اور سالبہ کلیہ کبرا سے. نتیجہ سالبہ جزیہ دے گا. بعض الحیوان ناطق لا شیء من الناطق بناطق. نتیجہ بعض الحیوان لیس بناطق. اوپر دیکھو 1 2 3 4 لکھا ہے نہیں صغرا موجبہ کلیہ. نیچے لکھا ہے 2 لکیریں ہیں موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ. 4 ہے یا نہیں ہے؟ اوپر لکھا ہے کبرا موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں آپ کو یہ شکل کب سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی تمہیں؟ اچھا آجی بس. اور کیا؟ اب دیکھو جب صغرا میں ایجاب شرط ہے، صغرا میں ایجاب، تو 3 نمبر پر جو صغرا ہے وہ سالبہ کلیہ ہے. اس کے ساتھ کبرا موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ ہو یا سالبہ جزیہ، چاروں ساقط ہے. چاروں ساقط ہے. یہ نقشہ کل بتا دوں. صغرایات 4 ہے شکل اول میں: موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ. اب جب صغرا موجبہ کلیہ ہے تو کبرا اس کے ساتھ یا موجبہ کلیہ یا موجبہ جزیہ یا سالبہ کلیہ سالبہ. صغرا موجبہ جزیہ ہے تو 4 کبریات ہے. صغرا سالبہ کلیہ ہے تو 4 کبریات ہے. صغرا سالبہ جزیہ ہے. اب ہم نے ایجاب صغرا کی قید لگا لی. تو جب ایجاب صغرا کی قید لگا لی تو اس سے صغرا سالبہ کلیہ بھی ساقط ہوا اور سالبہ جزیہ بھی. اور سالبہ کلیہ صغرا کے ساتھ کتنے کبریات ہیں؟ 4. اور سالبہ جزیہ صغرا کے ساتھ 4. تو ایجاب صغرا سے 8 ضرور ساقط ہوتے. کتنے؟ اور ہم نے اچھا اب صغرا موجبہ کلیہ ہے. صغرا ٹھیک ہے تو کبریات ان کے ساتھ کتنے تھے؟ 4. ان میں ایک کون تھا؟ موجبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ. یہ 2 ساقط ہو گئے کلیت کبرا سے. اور صغرا جب موجبہ جزیہ ہو تو ان کے ساتھ 4 کبریات تھے. ان میں ایک کبرا موجبہ جزیہ اور ایک کبرا سالبہ جزیہ. یہ بھی کلیت کبرا سے ساقط ہے. تو کلیت کبرا سے 4 ساقط ہو گئے اور ایجاب صغرا سے 8 ساقط تھے تو 12 ساقط ہو گئے. باقی کتنے رہ گئے؟ بس 4. وہ اس شکل میں موجود ہے. جہاں یہ کھٹ ہے وہ ساقط ہے اور جہاں خالی ہے جیم ہے وہ منتج ہے. اور شرط ہے فی انتاج شکل ثانی بحسب الکیف باعتبار ایجاب و سل کے اختلاف المقدمت ہے کہ ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہوگا. اگر صغرا موجبہ ہے کبرا سالبہ ہوگا. وہ بالعکس. اور باعتبار کم کی کلیت و جزیت میں اختلاف کلیت کبرا وإلا اگر کبرا کلیہ نہیں ہے اور اختلاف مقدمتین کا نہیں ہے تو لازم آئے گا اختلاف نتیجہ میں جو موجب ہے لعدم الانتاج. یعنی اگر اختلاف مقدمتین کی ایجاب سل میں نہیں ہے یا کلیت کبرا نہیں ہے تو کیا لازم آئے گا؟ اختلاف نتیجہ. اختلاف نتیجے کا معنی یہ کہ کبھی شکل ثانی صادق ہوگا نتیجہ موجبہ کے ساتھ اور کبھی شکل ثانی صادق ہوگا نتیجہ سالبہ کے ساتھ. اور اختلاف نتیجہ غلط ہے کیونکہ نتیجہ لازم ہے قیاس کے ساتھ. تو اگر شکل ثانی کے ساتھ نتیجہ موجبہ لازم ہے تو یہ سالبہ کیوں آیا؟ اور اگر لازم شکل ثانی کے ساتھ نتیجہ سالبہ ہے تو یہاں
موجبہ کیوں آیا؟ تو اختلافی نتیجہ دلیل حکم قیاس کا کہ قیاس عقی میں باجے کہ گیا نہیں. وَإِلَّا اگر اختلاف الکیف نہ ہو مقدمتین کو کلیت کبرا نہ ہو تو لازم آئے گا اختلاف نتیجہ میں کبھی نتیجہ موجبہ اور کبھی نتیجہ سالبہ، اور اختلاف نتیجہ میں موجب عدم انتاج کا اختلاف کا معنی صدق قیاس کا مع ایجابی نتیجہ تارتن ومع سلبها اخرى، اور نتیجہ اس شکل ثانی کا نہیں ہوگا الا سالبتن، اور اس کی ضروب منتجہ شار ہے. ایک ہی کہ دونوں کلیتین ہو اور صغرا موجبہ ہو تو نتیجہ سالبہ کلیہ دے گا، کیونکہ نتیجہ موجبہ کلیہ ہے اور اختلاف تو ضروری ہے کبرا کے ساتھ کیف میں، تو کبرا کیا ہوگا؟ سالبہ، تو نتیجہ بھی سالبہ ہوگا. کلو جابا کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان، اولا شیء من ابا لا شیء من الحجر بحیواننا، حیوان محمول ہے دونوں میں، تو نتیجہ دیتا ہے لا شیء من الانسان بحجر سالبہ کلیہ آیا. اور دلیل استنتاج پر عکس ہے کبرا کا عکس کرو تو بینی شکل اول بن جائے، شکل کل انسان حیوان او لا شیء من الحجر بحیوان. اب اس کا عکس نکال لا شیء من الحیوان تو کل انسان حیوان اور لا شیء من الحیوان بحجر، تو حیوان محمول فی صغرا بنا موضوع فی الکبرا بنا، تو بینی ہی شکل اول بنا یا نہ بنا؟ فَإِنَّكِ إِذَا عَكَسْتِ الْكُبْرَى، جب آپ کبرا میں عکس کریں گے نو لا شیء من الحیوان بحجر، اور جب اس عکس کو ہم منظم کریں گے صغرا کے ساتھ تو انتظم الشکل الاول لا کل انسان حیوان اور لا شیء من الحیوان بحجر، تو نتیجہ دیتا ہے نتیجہ مطلوبہ الضرب ثانی، شکل ثانی کا دوسرا ضرب من موجبت کلیت کبرا و سالبت کلیت صغرا. ضرب اول کا عکس، ضرب اول میں صغرا موجبہ کلیہ تھا، کبرا سالبہ کلیہ تھا، اب ضرب ثانی میں صغرا سالبہ کلیہ ہے اور کبرا موجبہ کلیہ ہے. لا شیء من الحجر بحیواننا اور کل انسان حیواننا، حیوان نکالو لا شیء من الحجر بانسان ينتج لا شیء من الحجر بانسان، اور دلیل استنتاج پر عکس صغرا، عکس یہاں تین تصرف کرنے پڑتے ہیں. ایک صغرا کا عکس نکالو، ایک پھر عکس صغرا کو کبرا بناؤ، تو پھر جو نتیجہ نکل آئے گا اس میں عکس کرو، وہ اب جو عکس نکل آئے گا وہ صحیح نتیجہ ہوگا. پہلی کیا کرو؟ صغرا کا عکس، پھر عکس صغرا کو کبرا بناؤ، پھر جو نتیجہ آئے گا اس میں عکس کرو. یہ معنی ہے، بیٹھ کر تنہائی میں کر لو. عکس کرو صغرا کا ایک وجعلها کبرا، اور اس عکس کو کبرا بناؤ، اور پھر جب نتیجہ نکل آئے گا تو عکسن نتیجہ نکال سکو گے. اچھا لا شیء من الحجر بحیوان او کل انسان حیوان، تو اس کا عکس نکالو لا شیء من الحیوان بحجر او کل انسان حیوان. اب یہ صغرا کبرا کرو اور کبرا صغرا کرو، کل انسان حیوان اور لا شیء من الحیوان بحجر، تو حیوان محمول فی صغرا موضوع فی الکبرا بنا، شکل اول بنا، تو نتیجہ دیتا ہے لا شیء من الانسان بحجر، اور پھر اس کا عکس نکال لا شیء من الحجر. بس بڑا دماغ ہے ماشاءاللہ. الضرب الثالث، ضرب ثالث موجبہ جزیہ صغرا سالبہ کلیہ کبرا، نتیجہ سالبہ جزیہ دے گا. بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان انسان، بعض جابا بعض الحیوان انسان. بات سمجھ میں؟ اولا شیء من الحجر بانسان، انسان محمول ہوا، شکل ثانی بنا یا نہ بنا؟ تو لا شیء من